یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت، ارباب احترام و عقیدت، حاملین عقیدہ اہل سنت، بطور خاص صاحب صدر پروردہ آغوش ولایت، رہبر شریعت و طریقت، صاحبزادہ پیر سید محمد علی حسنین شاہ کیلانی زید مردہ و شرف، مدرس و خطیب در این مرکز، خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر صدیق کی زید مردو، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد نعمان صدیقی زاد اللہ شرفہ و جملہ شرکائے بزم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت جل وعلا اکیلا یکتا خالق اور مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی خلق میں کسی کو کوئی اجارہ زبردستی نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا بھی ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے والوں ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح جسے تم معبود مانتے ہو اس نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔ ان سارے معبودوں نے مل کے کوئی ایک ریت کا ذرہ بھی بنایا ہے تو دکھاؤ وہ کون سا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں میں سے کسی ایک میں ان کی ساجھاداری شراکت موجود ہو۔ چلو میٹیریل انہوں نے نہ بنایا ہو، کوئی مزدوری ہی انہوں نے کی ہو، کوئی ایسی دلیل ہے تو لاؤ۔ اور فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن تو بالکل شرک کو ختم کر رہا ہے اور غیر متبدل کلام الہی ہے۔ وہ جو بدل ہی گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی دلیل لے آؤ کہ تورات میں لکھا ہو، انجیل میں موجود ہو، زبور کا حصہ ہو، صحائف میں درج ہو، او اثارت من علم، یا کوئی بچا کھچا علم کو سینہ بسینہ روایت ہی لے آؤ، کتاب کا حوالہ تمہارے پاس موجود نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کچھ تو لا کے دکھاؤ، کوئی تو دلیل دو، کوئی تو حوالہ پیش کرو۔ چلو کتاب سے نہیں کو سینہ بسینہ روایت ہی بتا دو،
جب ایسا کچھ نہیں ہے تو جان لو وہ اکیلا ہی خالق ہے اور اکیلا ہی معبود ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کو، معبود صرف اللہ، مسجود صرف اللہ، اور اپنی ساری خلق میں اور ملک میں اس پر کسی کا کوئی اجارہ، کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سب کا مالک ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بندگان خاص پر یوں رحم و کرم فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کی شان دکھانے کے لیے اور ان کے احوال کو واضح کرنے کے لیے اور شان محبوبی ظاہر کرنے کے لیے وہ انہیں کئی قسم کے اختیارات اور اعزازات سے نوازتا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور گرامی قدر، میں نے قرآن کی مشہور آیت الکرسی سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ اس عنوان کی متعدد آیات اور بڑے تفصیل کے ساتھ بھی قرآن میں بیان ہے، لیکن جو آیت پہلے سے ہی یاد ہو اور جو حصہ یاد ہو اس کا مفہوم یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اس میں رب العزت بات کر رہا ہے، انداز دیکھیے، کہتے ہیں من کون ہے ذلذی، اس شان کا حامل، یشفع جو شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، اندہ اس کی بارگاہ میں۔ رب کہتا ہے کس میں یہ طاقت ہے، جرت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے؟ اور اگر یہ استفہام انکاری ہو تو معنی بنتا ہے کسی میں یہ جرت نہیں کہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ اب ساتھ ہی کہا کسی میں خود سے تو نہیں ہے، الا باذنہ، مگر رب جسے خود اذن عطا فرمائے گا وہی اس کی بارگاہ میں شفیع بنے۔ یعنی جہاں قرآن میں یہ کہا کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور اس سے آیت الکرسی سے پچھلی آیت میں بھی کہا نا، خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے میں سے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستیاں کام نہیں آئیں گی، شفاعت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی قرآن میں کہہ دیا والکافرون هم الظالمون، وہ جن کی شفاعت نہیں ہوگی وہ کافر ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ یعنی بتا دیا وہ کون ہوں گے، اور آگے اس کو یوں واضح کیا کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ فرمایا مگر وہی کرے گا نا جسے اللہ خود اذن اور اجازت دے گا۔ اب اوروں کو تو جب اجازت ملے گی تب ملے گی۔ قرآن و حدیث سے سینکڑوں آیات و احادیث اس شفاعت پر دلالت کرتی ہیں، مگر ایک ذات ایسی ہے کہ اس نے فرما رکھا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ اذن عنایت فرما دیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام اپنے خصائص بیان فرماتے ہیں، وہ صفات جو صرف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں اور آپ کی ذات میں ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی میں بھی نہیں۔ مختلف احادیث میں ان کی تعداد اور زیادہ بھی لکھی گئی، اور اس میں جو ہے وہ فرمایا خمس اوتیت ما لم یؤتا احد من قبلی، فرمایا 5 اللہ نے وہ خصوصیات مجھے عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی گئی۔ دوسری روایت میں فضلت علی الانبیاء بست، اور بھی مختلف روایات ہیں، لیکن میں جو مسلم سے عرض کر رہا ہوں ان میں گنواتے گنواتے 5ویں اور آخری
صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، ماضی مجہول ہے، پیسیوائز ہے، فرمایا اوروں کو جب یہ اذن ملے گا اللہ نے مجھے اذن شفاعت عطا فرما دیا ہوا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جو شفیع بن چکا ہوں، جسے رب نے یہ اذن عطا فرما رکھا ہے۔ شفاعت ہے کیا؟ لفظ کے اعتبار سے اس کا معنی ہے جفت ہونا، جوٹا ہونا۔ قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں میں 5 راتیں شفع ہیں، یعنی جنہیں آپ جوٹا کہتے ہیں یا جفت کہتے ہیں، 22، 24، 26، 28، 30، اور محرم کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا تو دوسری، چوتھی، چھٹی، 8ویں، 10ویں رات، اور 5 راتیں اس میں طاق ہیں، پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں، یا آخری گننے تو 7، 20 لگا لیں۔ تو اب توجہ کیجئے، یہاں لفظ شفع اور وتر استعمال کیا۔ وتر قرآن نے استعمال کیا اور وتر حدیث میں، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی کلی ہونا۔ اور شفع کا معنی یا شفع کا معنی ہے جوٹا ہونا، اور اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کوئی ایک کسی جانب چلا ہو اور اس کا کام نہ بنتا ہو، وہ دوسرے سے کہے آئیے نا میری سفارش کر دیجئے، تو جو ساتھ دوسرا ہے جو جوٹا ہوا ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور کوئی شان وکیل امت ہونا نہیں، شفیع امت ہونا ہے۔ وکیل اور ہوتا ہے، شفیع اور ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم کیا ہی نہیں، اور بسا اوقات وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہوتا ہے جسے دلائل سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شفیع ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے جرم تو کیا ہے، میں آ گیا ہوں اسے معاف کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ شفیع امت ہیں، قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ یہ بندے تیرے گناہ گار ہیں لیکن میں ساتھ لے کے آیا ہوں، مجرم ہیں، جرم ثابت ہے، تسلیم کرتے ہیں، مگر مولا تو نے مجھے اذن شفاعت دیا ہے نا، اس اذن کی برکت سے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ عقائد میں خوارج اور ہمارے ہاں وہابیہ بھی انہی کا حصہ ہے، یہ مطلق شفاعت کے قائل ہی نہیں ہے، یہ بعض چیزوں میں آخرت میں چھوٹی چیزوں میں قائل ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ان کی شفاعت ہو جائے گی، کبیرہ کی نہیں ہوگی۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چھوٹے گناہوں میں بھی بڑے گناہوں میں بھی، بالاذن بھی، بالوجاہت بھی، بالمحبت بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کا اذن شفاعت عطا فرما رکھا۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انداز دیکھیے کتنا منفرد ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں صحابہ، بات بڑی غور طلب ہے، توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں آتانی آتم من عند ربی، فرمایا اے میرے اصحاب، میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، رب نے ایک پیغام لانے والا، ایک قاصد میرے پاس بھیجا۔ اب آگے توجہ کیجئے، آگے اس نے کیا کہا؟ فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ، فرمایا آنے والے نے کہا، جبریل امین آئے تھے، فرشتہ آیا، اے رسول مکرم رب نے مجھے بھیجا ہے، اور آج رب آپ کو ایک بہت بڑی آفر دے رہا ہے، ایک بڑی چوائس ہے آپ کے پاس، آپ انتخاب کر سکتے ہیں،
اور انتخاب میں چوائس میں کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. رب نے دو چیزیں بیچ دی ہیں، محبوب جو چاہو لے لو. کیا؟ بین ان یدخل نصف امت الجنہ، رب نے کہا محبوب تم چاہو تو تمہاری آدھی امت جنت میں بیچ دیتے. آدھی امت کوئی معمولی نہیں ہے، 1.5 ارب سے زائد اس وقت مسلمان روئے زمین پر بستے ہیں، اور 1400 سال پہلے کتنے ہوئے، اور اللہ جانے ابھی قیامت کب آئے گی. اور ابھی تو اسلام کا غلبہ پھر سے ہونا ہے. الاسلام یالو ولا یولا، اور یقیناً ہونا ہے. اور گرامیہ قدر بڑی آفر ہے. اور دوسری جانب دیکھا جائے نا، جیسے ہمارے اعمال ہیں، اخلاقیات سے بھی گرے ہوئے، اعمال میں بھی کمزور، عہد شکنیاں بھی ہیں، عبادت، اخلاقیات، معاملات اگر دیکھے جائیں تو ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے آدھی امت کا بخشا جانا کوئی معمولی آفر نہیں ہے. اور کہا محبوب چاہو تو آدھی امت بخش دیتے ہیں. وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، اور چاہو تو تمہیں اذن شفاعت عطا فرما دیتے. اب اتنی بڑی دو چیزیں تھیں، پوری امت کا مسئلہ تھا. آقا علیہ السلام روز جو ربی حبلی امتی کہتے تھے، آج اس پر رب نے اختیار دیا تھا. چناؤ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور بچہ میٹرک کر لے نا، اسے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے، چناؤ آسان نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، میکینیکل میں جائے، سول میں جائے، آئی ٹی میں جائے، کامرس پڑھے، کیا کرے. اور انتخاب ہو بھی جائے نا، پھر کالج اور یونیورسٹی کا انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے، کون سی ہو. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 10 سال بعد پچھتاتے ہیں فیصلہ غلط ہو گیا تھا. قریب سمجھ کے ہم نے جہاں داخل کروا دیا تھا، دور والا ادارہ اچھا تھا. وہ کہتے ہیں جو فیلڈ ہم نے چنی ہے، اب اس میں تو آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، اس میں زیادہ روشنی تھی اور یہ ہمیں چننی چاہیے تھی. بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ رشتے دیکھتے ہیں 2-2 سال، 3-3 سال، 10-10، 20-20 رشتے، اور کہیں دماغ ذہن ٹھہرتا ہی نہیں ہے. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جبریل 1 ہفتے بعد جواب دوں گا، یہ بھی نہیں کہا چند لمحے ٹھہر جاؤ. اہل علم موجود ہیں، حدیث میں ہے فاخترت الشفاعہ، الفاء فا جو ہے للتعقیبی، اس کا معنی ہوتا ہے فوری طور پر ہونا. جیسے قرآن میں اللہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو چکا ہو بغیر کسی وقت کے ضائع کیے، within no time، فوری طور پر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بڑی بات تھی، فاخترت الشفاعہ، 1 لمحے کی تاخیر کے بغیر میں نے کہا یا اللہ مجھے اذن شفاعت عطا فرما دے. اور آپ کہیں تقابل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں آدھی امت کے بخشنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ باقی آدھی کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، کسی کو بخشے یا عذاب دے. اور اس کا مطلب یہ ہے، حضور نے کہا یا اللہ جس کو میں کہتا جاؤں اس کو بخش دے، تو اسے بخشتا جانا. رب نے کہا محبوب جاؤ، ہم نے اذن شفاعت دیا، جس کو کہو کہ ہم بخش دیں گے. تو اب گویا مسئلہ اور ہو گیا. ایک اور حدیث میں نے پڑھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب میں کچھ لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کروں گا، کچھ کو دوزخ سے نکالوں گا، کسی کے عذاب کے ہلکا ہونے کی شفاعت ہوگی، کسی کا میزان جو ہے برابر تھا کہا نیکیاں بڑھا دی جائیں، مختلف قسم کی شفاعت ہوگی. ایک وقت وہ آئے گا میرا رب مجھے پوچھے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اردیتا، اے محمد عربی اب خوش ہو، محبوب راضی ہو. کہتے ہیں حضور کہتے ہیں میں کہوں ردیت ربی، اے میرے رب میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. اور یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب محبوب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے. اور گرامی قدر یہ جو فوراً کہا نا اذن شفاعت مل جائے،
اسی کی وجہ اگر ایک حدیث سے جانے تو صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، وہ حدیث نبوی بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے، اس میں جبریل کا بھی بڑا تعلق ہے آنے جانے کا، اس میں وہ حدیث مؤید من القرآن بھی ہے، اس حدیث میں اور دو نبیوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے امت کے احوال کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے نا، تلا قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا یہ قول پڑھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے بات کی، کہا ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، جس نے میری تابع کی، میرا تابع ہوا، جس نے میرا حکم مانا، جو خیر پہ چلا، فإنہ منی، وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری معصیت کی، نافرمانی کی، حکم عدولی کی، گردن جھٹکی، فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا رحم فرمانے والا، وہ تیرا ہے۔ نیک میرے ہوئے، گناہگار تیرے ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسری آیت پڑھی، وہ عیسیٰ ابن مریم کی حکایت ہے، انہوں نے کہا اللہ ان تعذبہم، یہ جنہیں میں تبلیغ کر کے آیا ہوں نا، میری قوم عیسائی، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو معبود ہے، یہ عابد ہے، تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تیری مرضی، تو ایسا کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر انہیں معاف کر دے نہ بخش دے تو غالب صاحب حکمت ہے۔ اب کیا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نیک میرے، گناہگار تیرے؟ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں اگر تو عذاب دے تیرے بندے ہیں، بخش دے تو تیری مہربانی ہے۔ اور یہ سارے جملے درست ہیں، نبیوں کے فرامین ہیں، قرآن نے درج کیے ہیں، ان میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو امت کے ساتھ پیار اتنا تھا، جب یہ دو آیات پڑھی نا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، یوں ہاتھ اونچے کیے، بلند کیے، دعا کی، وَقَالَ اللہم امتی امتی وبکا، حضور نے کہا یا اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا، دو دفعہ کہا میری امت میری امت، اور رونا شروع ہو گئے۔ رب العزت خود جانتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ، پھر بھی جبریل سے کہتا جبریل جاؤ نا میرے محبوب کے پاس اور اس سے جا کے پوچھو ما یبکی کا، اے محبوب کون سی چیز آپ کو رولا رہی ہے؟ بھلا محبوبوں کو تو کوئی رونے نہیں دیتا نا، تم تو محبوب ہو، تمہیں تو میں نے بہت کچھ عطا کیا، کیوں روتے ہو؟ فَأَخْبَرَهُ، آقا علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ امت کا مسئلہ ہے، اور دو نبی امت کے لیے یہ کہتے آئے، میں کہتا ہوں میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دیا جائے، اور رب العزت کی بارگاہ میں جبریل گئے، پھر جبریل کو اللہ نے واپس بھیجا اور کہا میرے محمد عربی کے پاس جاؤ اور جا کے کہو فقل، اے محبوب آنسو خشک کر لیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اے محبوب اب رونا نہیں، اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے پیارے آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، رنجیدہ خاطر نہیں رہنے دیں۔ اور گرامی قدر، آقا علیہ السلام کو امت کی بخشش کے ساتھ کتنی گہری دلچسپی ہے اور شفاعت کتنی پسند ہے۔ یوں تو شفاعت کبریٰ کا تو تعلق ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ شفاعت جو شفاعت کبریٰ ہے یہ بخشش کے لیے نہیں ہوگی، یہ حساب شروع کرنے کے لیے ہوگی، اور اس کا فائدہ مومن و کافر ہر کسی کو پہنچے گا۔ یعنی سب کہیں گے ہم مارے گئے، پسینے میں شرابور ہیں، سب نبیوں سے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اب حساب شروع ہو جائے۔ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا، حضور کہتے ہیں سب آئیں گے، میں کہوں گا کہاں چلے گئے تھے، یہ اذن تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور
اور یہ شفاعت سب کے لیے، مومن اور کافر سب کے لیے ہوگی۔ اور پھر ذہن رکھیے یہ بخشش کے لیے نہیں ہوگی، یہ اس لیے ہوگی یا اللہ یہ حالات نارمل ہو جائیں اور حساب شروع ہو جائے، اس کے لیے بخشش شفاعت ہوگی۔ یہ شفاعت کبریٰ فقط آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے ساتھ کتنی دلچسپی اور امت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فرمایا یوں تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی بھی دعا عطا کی، پہلے سے کہا مانگو جو مانگتے ہو پورا کرو، جو ضرورت ہی مانگا۔ اور فرمایا قد دعا بہا، اور ہر نبی نے یہ دعا مانگ لی۔ رب نے کہا ایک سپیشل کوئی دعا اور پہلے بتا رہا ہوں قبول ہے، مانگو جو مانگتے ہو۔ نوح علیہ السلام کی دعا تو اللہ نے سورہ نوح میں ذکر بھی کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اور یاد رکھیے نوح علیہ السلام کا صبر ایک مثالی ہے۔ قرآن نے کہا ایک دو دن کی بات نہیں، ہمارا بیٹا دوسری دفعہ بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں دفعہ ہوئے جائے جہنم میں، جہاں جاتا جائے، پھر سمجھاتے بھی نہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، فرمایا 1000 سال ان میں رہے مائنس 50 سال، یعنی 950 سال۔ یہ آپ کا صرف تبلیغی دورانیہ ہے۔ عمر مبارک 1300-1400 سال، وہ ایک الگ اس کا قصہ ہے۔ اور اتنی دیر سمجھاتے رہے، اور اگر گننا جائے 10-20 سال کی محنت کا نتیجہ ایک شخص ایمان بھی نہیں لایا، لیکن پھر بھی صبر سے لگے رہے۔ پھر رب نے کیا دیا، نوح اب قوم میں سے تم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب رب نے کہا نا اب کوئی نہیں لائے گا، اور اب مانگو کیا مانگتے ہو، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر باقی نہ بچے، سب تہس نہس ہو جائیں، غرق ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور وجہ بیان کی انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ زندہ رہے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اب ان میں کسی کے ایمان لانے کی امید نہیں اور بہکانے کا خطرہ ہے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اولاد بھی فاجر اور کافر پیدا ہوگی۔ اے اللہ جس کی نسل میں کسی مومن کے پیدا ہونے کی امید نہ ہو، اسے دنیا میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر ختم کر دیا، ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی اسی لیے کہلواتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی خاص دعا قد دعا بها، اور ہر نبی نے مانگ لی۔ مجھے بھی کہا گیا محبوب بڑی دعائیں جو کرتے ہو قبول کرتے ہیں، کوئی سپیشل آج بات کرو، تو گویا لفظ نہیں ہے اور مفہوم یہ ہے، الفاظ یہ نہیں ہے۔ مفہوم یہ تھا یا اللہ کوئی لیمٹ ہے کہ آج فجر سے پہلے پہلے دعا مانگنی ہے، ابھی کچھ کہنا ہے؟ کہا نہیں محبوب محفوظ کر سکتے ہو محفوظ کر لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بڑی آفر تھی وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا محفوظ کر لی۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے ایک دعا محفوظ کر لی ہے، یہ مانگ لوں گا۔ امت نے پوچھا حضور کب مانگیں گے، کس کے لیے مانگیں گے؟ فرمایا شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے یہ میں دعا مانگوں۔ ابھی وہ دعا باقی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ نے 100 حصے کیے اپنی رحمت کے، روئے زمین پر ایک حصہ رحمت کا بھیجا، 99 محفوظ رکھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور 99 محفوظ کیوں رکھے؟ فرمایا شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کو اللہ نے تمہاری بخشش ان 99 حصوں کے صدقے ہی تو کرنی۔ آخری روایت عرض کر کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ جامع ترمذی میں آقا علیہ السلام صحابہ سے ایک دن بات کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ، ابو امامہ اس کے راوی ہے، وعدانی ربی، رب نے میرے ساتھ وعدہ ہی کر لیا۔ وہ لا یخلف المیعاد ہے نا، وعدے کے خلاف تو کرتا ہی نہیں۔ کہ معمولی کوئی عام بات نہیں، وعدہ کیا، اور رب تو ویسے ہی کہہ دے تو کافی ہے۔ اور وعدہ کیا کیا؟ ان یدخل من امتی 70,000
بلا حساب ولا عذاب۔ رب نے کہا محبوب جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ تمہاری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے، اعمال بھی نہیں تولوں گا، اور بغیر ایک لمحہ عذاب کے، بلا حساب ولا عذاب، بغیر حساب اور عذاب کے میں نے انہیں جنت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سنا، خاموش ہوں، تعداد بڑی ہے لیکن امت کی کثرت بھی تو ہے نا۔ رب نے کہا محبوب چلو اور بڑھا دیتے ہیں، جو میں روایت پڑھ رہا ہوں مختلف الفاظ سے اور حدیثیں بھی موجود ہیں۔ کہا مع کل الف 70 الفا، اے محبوب چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب و عذاب بخش دیتے ہیں۔ اب 70,000 ضرب 70 کریں، معمولی تعداد نہیں بنتی، 49 لاکھ تعداد بنتی ہے، 50 لاکھ سے 1 لاکھ کم، اور بڑی تعداد ہے، گنتی میں تو بڑی تعداد ہے، لیکن امت کی کثرت دیکھی جائے تو یہ عام تعداد ہے۔ ہمارے اس دفعہ گجرانوالہ کی جو گنتی ہوئی ہے سرکاری اعداد و شمار میں، صرف گجرانوالہ میں 60 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ابھی صوبہ باقی پڑا ہے، باقی صوبے ملک 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی طرف گویا سرکار کہہ رہے ہیں، الفاظ سے نہیں، یعنی الفاظ نہیں حدیث میں یہ جو بات کہنے لگا مفہوم ہے، وہ الفاظ حدیث تھے، گویا یہ تھا یا اللہ اتنی کثرت عطا کی امت کی، انا آتیناک الکوثر، اور ایسے بخشنے پہ آیا تو اب 70,000 ضرب 70 49 لاکھ، ابھی کچھ کہا نہیں۔ رب نے کہا محبوب تمہارے ساتھ تو تعلق ہی اور ہے نا، چلو اب ایسا نہ کریں کہ یہ اعداد و شمار کے چنگل سے باہر نکل جائے، یہ کیلکولیٹر کام کرنا چھوڑ دیں، حساب دانوں کو حساب نہ آئے، لوگ دنیا بھر کی ساری چیزیں جمع کر کے گنتے رہیں، گن نہ سکیں، سارے پیمانے ٹوٹ جائیں اور وہاں تک نہ پہنچ سکے محبوب جہاں تک ہم آپ کو عطا کرنے آئے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں اعضاء سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور احادیث میں یا قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ مشتبہ چیزیں، ان کی تعویل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رب العزت نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فرمایا جن کے دل میں کجی ہوتی ہے نا، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی تعویلوں میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو آیت پڑھ کے وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے، کیوں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، سورہ آل عمران میں آغاز میں ہے، پہلے رکوع میں فرمایا 2 مقصد ہوتے ہیں، فتنہ بپا کرنا اور تعویلیں ڈھونڈ کے لوگوں کو حقیقت سے دور کرنا۔ اہل سنت کا کبھی بھی یہ وتیرہ نہیں رہا کہ وہ مشتبہ میں تعویلیں کرتے رہیں اور فتنہ تلاش کرتے رہیں، وہ کہتے ہیں جس کا مطلب وہی ہے جو اللہ کی مراد ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اب رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جب آفر دی تو کیا کہا؟ کہا محبوب ابھی تک وہ تبسم نہیں چہرے پہ جو ہونا چاہیے تھا، 70,000 ضرب 70 سے ابھی وہ بات نہیں بنی۔ اب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے پہلے کہا کہ ہاتھ پاؤں اعضاء سے اللہ پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی مثال بھی دی، لیکن سمجھانے کے لیے اور یہ نسبت اس لیے تاکہ فہم میں آ جائے اور شرح بخشنے کے لیے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یوں دیکھیے، یوں ہاتھ میں لائے، وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، فرمایا رب نے یوں چلو برا کہا محبوب اتنے اور جنت میں بیٹھ دوں گا، محبوب اتنے اور، محبوب اتنے اور۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح، یہ جو ایسے کہا اتنے، یہ کتنے بنتے ہیں؟ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کیلکولیٹر کام ہی نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کی ایک آیت سے کہیں تو بات سمجھائی نہ دوں سورہ زمر سے یہ کیا ہے، یہ نہیں کہ کتنے ہیں، لیکن یہ پتا چلے گا کہ کوئی ایسی تعداد ہے جس کو کوئی سمجھ نہ سکے۔
رب العزت نے کہا قیامت کو بھی رب کہے گا وما قدر اللہ حق قدری، فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، وہ خدا کی قدر بھی نہیں کر سکے۔ ارے جو خدا کی قدر نہیں کرتا وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ اور کہا والارض قبضتہ یوم القیامہ، اور عموماً قبضہ یہ بند مٹھی کو کہتے ہیں۔ فرمایا ساری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے رب قیامت کے دن یوں ہاتھ میں لے گا اور مٹھی بند کر کے کہے گا لو ساری زمین اور سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان لپیٹ کے ایسے ہاتھ میں بند کر دے گا۔ ارے جس کی مٹھیاں بند ہوں تو کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں رہتی۔ وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے محبوب یوں تیری امت کو اور بخش دوں گا، اور بخش دوں گا، اے محبوب اور بخش دوں گا۔ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل پر، دانش پر، فہم و فراست پر جنہیں اپنی بخشش سے بھی دلچسپی نہیں۔ بلا شک و شبہ ایمان، اعتقاد، درست اعتقاد اور صالح اعمال کے ساتھ بندہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن کیسے عجیب لوگ ہیں، انہیں اپنے اعمال پر اتنا تکبر ہے کہ انہیں فضل الہی کی تلاش بھی نہیں، شفاعت رسول کے بھی وسائل نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں بخشش سے دلچسپی نہیں، اور ایسے کہہ دوں تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ رب جب کسی سے دین لیتا ہے نا تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ سورہ انفال سے، قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے غلاف کعبہ پکڑا نا، کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین سچ ہے، تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یہ المناک عذاب سے ہمیں ختم کر۔ رب نے انہیں تو جواب دیا نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم میں رحمت للعالمین بھیجا ہے، اب دنیا میں یوں اجتماعی عذاب سے ختم نہیں کروں گا، آخرت میرے پاس ہے نا آخرت میرے پاس۔ لیکن اس آیت پر غور کریں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق مل جائے۔ عقل تو یہ ہے نا، یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق مل جائے، یوں سوال اور دعا کرتے تو اس کا مطلب تھا تقاضۂ عقل کو پورا کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب آ جائے۔ پتہ چلا جب دین اللہ چھینتا ہے تو عقل بھی لے جاتا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ مانگنا کیا ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں اعتقاد پر، عقیدے پر، صالح اعمال پر، اور یہ ضروری ہے، اس سے کوتاہی نہ کریں، لیکن اس کے بعد ہمیں جو بخشش کی سب سے بڑی امید ہے وہ ایک ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ نے کہا مجھ سے جب بھی سوال کرو فضل کا کرو۔ رب دو کام کرے گا قیامت میں، ایک عدل اور ایک فضل، تیسرا کام نہیں کرے گا ظلم۔ وہ کہتا ہے اللہ ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں کرتا، اور قرآن میں کئی بار کہا کیا کرے گا رب؟ فضل یا عدل۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے نا ان پر اللہ فضل کرے گا، اور جو دوزخ میں جائیں گے نا ان کے ساتھ اللہ عدل کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ اللہ سے جب بھی مانگیں فضل مانگیں۔ ہم تو اسی لیے حاضر ہیں، یا اللہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ کا فضل بھی رسول اللہ ہیں، اور شفاعت بھی سب سے بڑی رسول اللہ کی ہے۔ صحابی نے ایک شعر نعت کہی تھی، اس کا مقطع ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑی تھی، سرکار سن کے بڑے خوش ہوئے تھے، اسی پر بساتے گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ گویا یہ میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے بھی، آنسوؤں کی زبان ہماری ترجمان ہو۔ سواد بن قارب کہتے ہیں یا رسول اللہ کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت سواک بمغن عن سواد بن قارب، حضور آپ میرے سفارشی بن جانا جس دن آپ کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ حضور سواد بن قارب کو بچا لینا۔ اے رسول اللہ ہمارا سر بھی نہیں اٹھتا شرم سے، نگاہیں بھی نہیں اٹھتے، مجرم ہیں، حضور آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا، آمین۔ وما علی